صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیات میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے، جیسے ارشاد ہے راستے سے گم ہو گئے۔ المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جانتے اور پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اعراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تقریض کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دنیا کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے۔ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید، اور جو شہوت اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری سورہ کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمایا ہے۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعہ سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کے تابعین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط رسول یا صراط قرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اسی کی تفضیل، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تابعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کو پتہ دیا، کسی کو کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس میں کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا ہے۔ فرمایا یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔
اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو، انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال معنی ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر کی کتابوں سے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اس طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ طور پر حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے تھے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں: ایک کتاب اللہ جس میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہے، دوسرا رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی معرفت اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے۔ جب رجال اللہ کے صحیح معنی میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے کہا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلاف کا بڑا سبب بھی کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کی کوئی حیثیت نہ دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے حق بند کر لی۔ ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف و وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد اور پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم مسائل کو لکھا جاتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ: اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا و درخواست کرنا ہو تو اس کا طریق یہ بھی ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم کے سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقہ سے جو دعا کی جائے گی اس کی قبول ہونے کی کو بھی امید ہے، اور دعا میں بھی ایسے جامع دعا اختیار کرو جس میں اختصار کے ساتھ انسان کی تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے ہدایت، صراط مستقیم کی دنیا و دین کے ہر کام کر اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور انسان نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ غرض اس جگہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے۔ اس سورہ کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر حمد کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوتی ہے۔ یہاں کسی نعمت یا صفت کا ذکر نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ دیٹ از دا مین وے۔ سو انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے جس میں عالم اکبر کے سارے نمونے موجود ہیں۔ اس کا بدن زمین کی مثال ہے، اس پر اگنے والے بال نباتات کی مثال ہے، اس کی ہڈیاں پہاڑوں کے شبیہ ہے، اس کے بدن کی رگیں جس میں روح ہے، زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ انسان دو جز سے مرکب ہے، ایک بدن دوسرا روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصلی اللہ اور افضل ہے، بدن محض اس کی تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے۔ اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اتباع اور اہل تشریح نے بتایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تقریباً 5000 مصالح اور منافع رکھے گئے ہیں۔ اس کے بدن میں 300 سے زائد جوڑ ہے، اور ایک جوڑ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت کی حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔
آدھا انسان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے، پوری عمر اس کے یہ نرم و نازک اعضاء ان کے ساتھ جوڑ کر حرکت میں رہتے ہیں کہ فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کے جوڑ بند مضبوط کیے، اسے قدرتی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ عام عادت کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اسے بھی زیادہ عرصہ تک کام دیتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے صرف آنکھ ہی کو لے لیجیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی شانہ حکمت بالغہ کے مظاہر موجود ہیں۔ انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں۔ پھر اس آنکھ کے ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اسے ایک منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس پہ جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس پہ بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی، پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا ہو، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا ایک مرتبہ نظر اٹھا کر جو کچھ دکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہو، پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقتیں سے خارج ہے۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے کام ہیں، ان کے سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر کام پورا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے۔ اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں، اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت اور سیارے، ہوا، فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی نعمائے خاصہ جو انسان کے افراد میں تقاضائے حکمت و کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہے، مال اور دولت، عزت اور جاہ اور راحت آرام سب اس میں داخل ہے۔ اگرچہ بات بالکل یہی ہے، مگر بولا بالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کے بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتا کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں ہی پر اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے کہ ان کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی مقدور بیر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اسی کے تقاضۂ فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمد لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا وہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک خاص شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور حدیث سے صحیح میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر دیا جاتا ہے۔ کہیں الحمدللہ۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شفیق بن ابراہیم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت و طاقت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کلمہ اللہ ہے، اس میں لفظ اللہ، الحمدللہ، للہ، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں حرف لام لگا ہوا ہے، جس کو عربیت کے قاعدے سے لام اختصاص کہا جاتا ہے، جو کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ مخصوص ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے لکھا چکا ہے۔ تہذیب اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت و احسان جن
واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر ادا کرنے کا اگر نہ ہو تو وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی تم میں اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کون تقوی شعار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کے استعداد نہیں رکھتا، بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شجان شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں آپ کے ثنا کما حق کا ہو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے خود حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ لفظ رب کو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی تربیت و اصلاح کی تدبیر اور پوری نگرانی بھی کرتا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ساری کائنات و مخلوقات کا ایسا رب سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لفظ اپنے طلاق کے وقت حق تعالیٰ کے خاصات خاص ہے۔ غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا نوکر اپنے آقا کو رب کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف اضافت کر کے انسان وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، مثلا رب المال، رب الدار وغیرہ۔ استعانت کے معنی تشریح اور مسل توصل کے تحقیق، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بیان فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ بعض سلف صالحین نے بیان فرمایا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے سورہ فاتحہ کا راز خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، اور دوسرے جملے میں شرک سے اپنی قوت و قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کے مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، جس کی ہدایت قرآن میں کریم میں جا بجا آئی ہے۔ ان تمام آیت کا اصل یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد میں اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے، وہی کارساز مطلق ہے۔ اس سے دو مسئلے اصول عقائد کے ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ عبادت کے معنی اوپر معلوم ہو چکے ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت و محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرف کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک کے جلی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا شرک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے علماء بہت سے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہے سمجھتے ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور علماء ان کو حلال قرار دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے حلال کر لیتے ہو۔ عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ شانہ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔
عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی اور ان سے احکام شریعہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کسی امام مجتہد یا عالم و مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کے اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت پر ہی عمل ہے اور احکام خداوندی ہی کی اطاعت ہے، اور خود قرآن کریم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ اور اگر تم احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اور جس طرح حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اس طرح کسی کے نام کی نظر ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ اس طرح ایسے افعال جو علامات شرک سمجھے جاتے ہیں، ان کا ارتکاب بھی بحق شرک ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں سلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے نکالو۔ اگرچہ اس وقت عدی بن حاتم کا عقیدہ سلیب کے متعلق وہ نہ تھا جو نصرانیوں کا ہوتا ہے، مگر ظاہر طور پر علامت شرک سے اجتناب کو ضروری سمجھ کر یہ ہدایت کی گئی۔ افسوس کہ آج کل ہزاروں مسلمان رٹ کر اس کا صلیبی نشان لگاتے ہوئے پھرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے اسی طرح کسی کو رکوع سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کرنا، یہ سب علامات شرک ہیں جن سے اجتناب ایاک نعبد کے اقرار یا حلف وفاداری کا جزو ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استعانت اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، کسی دوسرے سے جائز نہیں۔ مسئلہ استعانت و توسل کی تحقیق اور احکام کی تفصیل، یہ دوسرا مسئلہ کسی سے مدد مانگنے کا ذریعہ تشریح طلب ہے، کیونکہ ایک مدد تو مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے انسان سے لیتا ہے، اس کے بغیر اس دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ صنعتکار اپنی صنعت کے ذریعے ساری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، مزدور، معمار، بڑھئی، لوہار سب مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور ہر شخص ان سے مدد مانگنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں، وہ استعانت میں داخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا یا ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، روایات حدیث اور اشارات قرآن سے اس کا ثابت ہے، وہ بھی اس استعانت میں داخل نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اور غیر اللہ کے حرام و شرک ہے۔ اب وہ مخصوص استعانت و امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، کون سی ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کفر کو سمجھتے ہیں، اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں مانتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن کریم اور اسلام اس کو باطل شرک قرار دیتا ہے، وہ یہ کہنا ان میں یہی مراد ہے۔ ایسی استعانت و امداد ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق فرشتے پیغمبر ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اگر یہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہیں تو کامل اختیارات اسی کی ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا، اس دائرے میں وہ خود مختار ہے، یہی وہ استعانت و استمداد ہے جو مومن و کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن اس کو شرک و حرام قرار دیتا ہے، بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں۔ اس معاملہ میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیاوی نظام کی بہت سے کام جاری کرتے ہیں۔ دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہے، جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے ذریعے بھی ایسے بہت سے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظری والوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیارات ان کو سپرد نہ کرتا تو ان کے ہاتھ سے یہ کیسے وجود میں آتے؟ اس سے وہ ان انبیاء و اولیاء کے ایک درجے میں مختار کار ہونے کا عقیدہ بن، حالانکہ حقیقت یوں نہیں بلکہ معجزات اور کرامات براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔
صرف اس کا ظہور پیغمبر یا ولی کے ہاتھوں پر ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اور ولی کو اس کے وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس پر شاہد ہے۔ مثلاً آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے جس میں آپ نے دشمنوں کی طرف ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، جس سے معلوم ہو کہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے واسطے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ بلا لیجیے، تو انہوں نے فرمایا یعنی معجزہ کے طور پر کہ آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عذاب آ جائے گا اور پھر تم اس سے بھاگ نہ سکو گے۔ سورہ انبیاء ابراہیم میں انبیاء اور رسول کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا ہے، یعنی کسی معجزہ کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامت دکھا دے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا، جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن اس کی شہادت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مخصوص مثال سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی کے روشنی بلب سے اور ہوا برقی پنکھے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، مگر یہ بلب اور پنکھا اس روشنی اور ہوا پہنچنے میں قطعاً خود مختار نہیں، بلکہ ہر کنیکشن کے محتاج ہے جو تار کے ذریعے پاور ہاؤس کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں بلکہ بجلی کی رو کا ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچتی ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی کی قدرت و مشیت سے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ اس کا بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان چیزوں کے صدور اور وجود میں اگرچہ اختیار انبیاء اولیاء کا نہیں، مگر ان کا وجود باوجود ان سے بالکل بے دخل بھی نہیں۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی اور ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات و کرامات بھی کے بغیر نہیں ملتے۔ اگرچہ یہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کے روشنی اور بغیر واسطہ کسی پیغمبر یا ولی کے بھی اس کا زور فرما دیں، مگر عادتاً اللہ یہی ہے کہ ان کا صدور بغیر واسطہ اولیاء انبیاء کے نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے خوراک عادات کے اظہار سے جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم و عقیدہ تو یہ رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہو رہا ہے۔ انبیاء اولیاء کی عظمت و ضرورت کا بھی اعتراف ضروری ہے، اس کے بغیر رضا الہی اور طاعت خدا، احکام خداوندی سے محروم رہے گا۔ جس طرح کوئی شخص بلب اور پنکھے کی قدر نہ پہچانے اور ان کو ضائع کر دے تو روشنی اور ہوا سے محروم رہتا ہے۔ وسیلہ استعانت استمداد کے مسئلے میں بکثرت لوگوں کو اشکار رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز، بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو شرک و حرام ہے، اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں افراط و تفرید کا عمل نظر آتا ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دنیا و دین میں کلیت کامیابی ہے۔ اصل تفسیر میں یہ بات وضاحت سے آ گئی ہے کہ قرآن کریم نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا ہے وہ دعا صراط مستقیم کی ہے، ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے، اسی دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کرو تو کامیابی کا مدار صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات و ذرائع اختیار کی گئے ہیں، جس کے میں مقصد کا حصول لازمی ہے، جو کامیابی لازمی ہوتی ہے، جہاں کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کام کے کسی مرحلے میں اس نے یہ غلطی کی ہے۔
صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا یا اس لیے ناکامی ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں، دنیا کے ساتھ سب کے ساتھ درستی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جاں بنانے کے لیے قابل ہے۔ شرط یہ ہے کہ استحضار اور نیت کے ساتھ کی جائے، محض الفاظ کا پڑھ لینا نہ ہو۔ واللہ موفق المعین۔ صدق اللہ العظیم۔